السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتماد ٹی وی میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان دوست حافظ شیخ محمد۔ اعتماد ٹی وی کی خصوصی پیشکش، کیسے بچیں ذہنی بیماریوں سے، کیسے کریں اس کا علاج۔ اعتماد ٹی وی نے مینٹل ہاسپٹل کی چیف ایگزیکٹو آفیسر اور سپرنٹینڈنٹ محترمہ ڈاکٹر انیتا رے ایم ڈی سے خصوصی ملاقات کرتے ہوئے ذہنی بیماریوں سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے کیسے بچیں، کیسے کریں اپنی صحت کا خیال، خصوصی گفتگو کی۔ تلنگانہ ریاست میں ذہنی صحت کی سہولیات کی ایک طویل اور دلچسپ تاریخ رہی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف تبدیلیوں اور اصلاحات سے گزری ہے۔ ذہنی امراض کے علاج کے لیے سرکاری سطح پر اقدامات کی شروعات 19ویں صدی میں ہوئی تھی، جب نظام دکن کے دور حکومت میں حیدرآباد میں پہلا ذہنی امراض کا ہاسپٹل قائم کیا گیا۔ سب سے نمایاں ادارہ انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے، جو کہ حیدرآباد کے علاقے ایراگڈے میں واقع ہے۔ اس دواخانے کی بنیاد 1895 میں رکھی گئی تھی اور اسے جنوبی ہندوستان کے قدیم ترین ذہنی دواخانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ ادارہ ایزائلم کہلاتا تھا، جہاں بنیادی سہولیات موجود تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں جدید علاج، تھراپی اور مریضوں کے لیے بہتر ماحول فراہم کیا گیا۔ 2014 میں تلنگانہ کے قیام کے بعد ذہنی صحت کے میدان میں کئی اہم اقدامات کیے گئے۔ حکومت نے نہ صرف دواخانوں کی حالت بہتر بنانے کی کوشش کی، بلکہ ذہنی صحت کے بارے میں عوام میں شعور بیدار کرنے کی مہم بھی شروع کی۔ ایراگڈا ہاسپٹل میں اب جدید میڈیکل سہولیات، ماہر نفسیات، کونسلرز اور مریضوں کی بحالی کے خصوصی یونٹس موجود ہے۔ حکومت نے دیہی علاقوں میں ذہنی صحت کی سہولیات پہنچانے کے لیے موبائل مینٹل ہیلتھ پوائنٹس کا بھی آغاز کیا۔ سرکاری دواخانوں میں خودکشی سے بچاؤ اور منشیات کے عادی مریضوں کے لیے خصوصی مراکز بھی چلائے جا رہے ہیں۔ اگرچہ کہ حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں، مگر آج بھی ذہنی صحت کے دواخانوں کو ماہر عملے کی کمی، بنیادی سہولیات کی بہتری اور سماجی بدنامی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ذہنی امراض کو جسمانی بیماریوں کی طرح سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر انیتا رے، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ آج اسمارٹ فون کی لت منشیات سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر انیتا نے بتایا کہ ایراگڈا کے مینٹل ہاسپٹل میں اس طرح کے مریضوں کا ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں علاج و معالجہ کیا جا رہا ہے، جہاں حکومت کی جانب سے معیاری دوائیں، کاؤنسلنگ اور تمام متعلقہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے والدین اور اسکول انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ بچوں کو اسمارٹ فون اور گیجٹس کی غیر ضروری استعمال سے روکے۔ آج والدین اور اسکول خود ہی ان چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں، پھر جب بچے متاثر ہوتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں۔ آج وقت آ گیا ہے کہ اس رجحان کو بدلا جائے۔ ڈاکٹر انیتا نے مشورہ دیا کہ والدین کو منظم طرز زندگی اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ بچوں کے لیے روزمرہ کا ایک شیڈول تیار کریں، جس میں جسمانی کھیل، مطالعہ، عبادت اور گھریلو سرگرمیوں کو شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر والدین روزانہ کم از کم 15 منٹ فیملی کے ساتھ گزارے تو بچوں کی ذہنی صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ والدین بچوں کو موبائل استعمال پر نظر رکھیں۔ اگرچہ پروجیکٹ اور پریزنٹیشن کے لیے مختصر وقت تک موبائل کا استعمال مناسب ہے، مگر طویل وقت تک گیجٹس کا استعمال ذہنی دباؤ اور تنہائی کو جنم دیتا ہے۔ تعلیمی دباؤ کے حوالے سے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر امتحانات کے بعد اکثر طالب علم ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی جیسے انتہائی اقدام کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ والدین اور اسکول انتظامیہ کا صرف نمبروں پر زور دینا ہوتا ہے، تعلیم پر نہیں۔ ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ ناکامی سیکھنے کا عمل ہے، نہ کہ اختتام۔ آخر میں ڈاکٹر انیتا نے خبردار کیا کہ غیر معیاری اور غیر صحت بخش کھانے صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی صحت کو بھی شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے والدین اور نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ صحت مند غذا اور طرز زندگی کو اپنائیں
ताकि एक बेहतर और ज़हनी तौर पर मज़बूत माशरा तश्कील दिया जा सके। What precautions should be taken by the parents? Like the commonly what we seen during exams after results, as you told, many of the students after not getting as they are expecting that marks, they are committing suicide. So, what's the role of the parent to make out of the stress for such kind of students? Usually, not only parents, the schools and other children around, they're more focusing on the marks. So that the whole society, they're more focusing on the marks. If you get marks only, then you will be successful. That kind of attitude has come in the society. That should be changed. Marks is not everything. Education is you have to have some knowledge about things, not just scoring marks. Exactly. So that the attitude should go off, and parents also should constantly tell the children that marks is not everything, and trying to engage them in different activities like play or painting or music, whatever they like, the hobbies and other activities for relaxation. So we have to schedule the whole day from the they will come with severe stress. So we need to have a break and relaxation time in between. So all this needs to be planned. Like relaxing, like Relaxation like painting, music, games, all this interacting with family members and ventilating their problems. All this come under relaxation. And then studying continuously needs to be curtailed. best times to study. Can you Morning say? and whatever time they feel like studying, and no distractions should be there while they study, like gadgets, constantly notifications and all, they get distracted. And then before exams they study a lot. The time they don't use before exams, immediately before exams they start working hard. That keeps a lot of stress. So we have to plan in such a way that the portion will be completed even before exams, and they have to only revise before exams. So most of the students, when we see, they start studying before exams only. So that adds up to the stress, and not having breaks, continuously reading and not able to remember. All this is leading to increased stress. So we need to have a careful plan, monthly planner, yearly planner of how to study, how to memorize things, how to revise. All this they need to have a plan. That is one thing, and the results should not dictate, should not be a deciding factor whether to live or not. That is not a deciding factor. So failure can happen for anyone, and you have to make the child to accept it. So from childhood, whenever there is a failure, before the child feels bad, you try to protect them, overprotect them, encourage and kind of support them. Let them understand what failure is. They should understand. If they fail in a game, you will immediately go to the rescue. They should not be done. They should process and they should know how to cope with the failure, and they will learn how to the failure is a part of life. All that needs to be taught to the children from their childhood. Then only they will understand. Okay. Parents' moral support is most important in that such scenarios. Yeah, and also they need to make them understand that failure is a part of life. It doesn't decide everything. Life is not all about marks. All these things every day, at least 15 to 20 minutes, you need to spend time with the kids and then make them understand. Even you should also put in a school where there is no demand of too much of scores and marks. Okay, so that kind of schools are better suited for children for a overall development rather than forcing them to muck up and study more. What about hygienic food? Nowadays, most of the students they are just making Junk orders junk foods like that. How it's affecting their life and lifestyle? Definitely. The processed and highly junk foods also cause some symptoms like attention deficit hyperactivity and aggression. So there are some chemicals in the food which is also
having an effect on the mind. So needs to have a balanced diet with proper nutrition. So these junk foods, they only provide calories. They are not nutritive. So those kind of foods should be avoided. Highly processed foods, junk food, chocolates, and processed foods like biscuits and all needs to be avoided. Coloring agents needs to be avoided, and then balanced diet. Nowadays kids are having either over obesity, overweight and obese, and because of that there are secondary medical problems. They can't run, they can't they get bullied in the school. So all this will be there. So we have to maintain fitness in the children also, giving them balanced diet. That is very important for overall development, not just for mind. It is also for body. Lastly, message you want to give to the parents and everything. To parents is be careful, be cautious, and focus on your kids and what they are doing. How is their emotional growth? What is their behavior? Whether they are feeling sad alone or whether they are hyperactive. All this needs to be taken care of immediately. And rather than postponing things, denial. Many parents will have a denial. My child is okay. He doesn't have any problem. I don't need to seek a counselor. All this, they will have this denial. So whenever you find out any behavioral problem, you need to immediately seek the counselor and also a psychiatrist, child psychiatrist preferably. Then they can handle things before it becomes serious. That is my message. Thank you very much for